حاتم طائی طائی حاتم بن عبداللہ سعد بن الطائی ایک شاعر، ایک امیر اور ایک سخی انسان تھے۔ حاتم طائی حاتم طائی یہ وہ نام ہے جو تقریباً پوری دنیا میں اپنی مال اور دولت اور سخاوت کی وجہ سے مشہور ہے۔ ان کی وفات کا سال 578 عیسوی ہے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، لیکن ان کی وفات 578 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے بیٹے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، عرف عام میں حاتم طائی کے نام سے شہرت رکھنے والے، ان کا تعلق طائی قبیلے موجودہ سعودی عرب کا شہر حائل جو کسی زمانے میں الطائی کہلاتا تھا، انہی کے قبیلے کی وجہ سے مشہور تھا۔ ان کی قبر بھی تاوارین حائل ہی میں ہے۔ ان کی کہانیوں کو عربین نائٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حاتم طائی کا تعلق 6 صدی عیسوی سے تھا۔ فارسی کے مشہور شاعر حافظ سعدی شیرازی نے اپنی تصنیف گلستان جو 1259 میں لکھی، حاتم طائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب حاتم طائی نہیں رہا، لیکن ان کا نام ہمیشہ کے لیے فضیلت کے لیے مشہور رہے گا۔ حاتم طائی کے پاس جس قدر دولت تھی اسی قدر بڑا دل بھی تھا، کیونکہ وہ اپنی دولت کا ایک بیشتر حصہ خیرات کر دیتے، اور ان کی دولت میں بڑھوتری کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مختلف اقسام کے کاروبار میں اپنا پیسہ انویسٹ کرتے تھے، جس سے ان کی دولت میں بھی اضافہ ہوتا اور لوگوں کی بھی مدد ہوتی۔ حاتم طائی کے بارے میں دنیا کی مختلف زبانوں میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، جن میں عربی، فارسی، اردو، ترکی، ہندی، کشمیری اور دیگر مختلف زبانوں میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک کتاب روضۃ الصفا میں ذکر کیا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 8ویں سال میں نوشیروان عادل اور حاتم طائی کی سخاوت دونوں اپنی خوبیوں کے لیے مشہور تھے۔ 17ویں صدی کے مستشرق ڈیہر بیلٹ کے مطابق ان کا مقبرہ انورز نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں واقع ہے۔ حاتم طائی شاعر بھی تھے اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ ان کی سخاوت کی کہانیاں آج تک زندہ ہیں۔ حاتم طائی یمن کے حکمران تھے۔ قصہ حاتم طائی کی شہرت ساؤتھ ایشیا سے ہوئی۔ حاتم طائی کے بارے میں بے شمار کہانیاں بھی بیان کی گئی ہیں، جن میں حاتم طائی کے قصے اپنی مثال آپ ہیں۔ عرب پر ان دنوں نوفل نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو کہ حاتم طائی کی سخاوت سے سخت پریشان تھا۔ حاتم طائی کا گھوڑا بہت قیمتی تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص حاتم طائی کا امتحان لینے ان کے پاس پہنچ گیا۔ حاتم طائی اس روز شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے، مگر انہیں کوئی شکار نہ ملا۔ گھر پہنچے تو ایک مہمان انتظار کر رہا تھا۔ ملازم کو کھانا بنانے کا کہا۔ ملازم نے کہا، سرکار آج کھانے میں گوشت نہیں بنے گا کیونکہ تازہ گوشت موجود نہیں۔ حاتم طائی کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ اس کے دسترخوان پر گوشت نہ ہو۔ انہوں نے کہا، آج میرا محبوب گھوڑا ذبح کر کے پکا لو۔ کھانا تیار ہوا۔ حاتم طائی نے اپنے مہمان کی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہ رکھی۔ جب مہمان رخصت ہونے لگا تو اس نے مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا اور سوچا کہ حاتم کی سخاوت کے قصے تو بہت سنے ہیں، چلو آج آزما بھی لیتے ہیں۔ مہمان کو ان کا گھوڑا بہت پسند تھا۔ اس نے عرض کی، اگر آپ اپنا گھوڑا بھی عنایت کر دیں تو بہت بڑی بات ہوگی، مجھے وہ گھوڑا بہت پسند ہے۔ حاتم طائی نے جواب دیا، اگر یہ فرمائش پہلے کر دیتے تو اچھا تھا، اب وہ گھوڑا آپ کی خاطر مدارت میں صرف کر دیا ہے۔ مہمان نے جب یہ بات سنی تو وہ حیران رہ گیا۔ بہرحال حاتم طائی نے مہمان کو اپنی مجبوری بتائی اور اشرفیوں کی ایک تھیلی اسے دی اور کہا کہ آپ اس سے بہتر گھوڑا بھی خرید سکتے ہیں۔ مہمان شرمندہ ہو گیا اور افسوس کرنے لگا کہ اس کی وجہ سے حاتم طائی کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے اپنی بہترین چیز قربان کر دی۔ مہمان نے تھیلی واپس کرنے کی ناکام سی کوشش کی، کیونکہ حاتم طائی نے کبھی اپنے مہمان کو نا امید نہیں کیا۔ ادھر نوفل بادشاہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر حاتم طائی کا ایسے ہی چرچا رہا تو لوگ بادشاہ کو چھوڑ کر اس کے گن گائیں گے۔
बादशाह ने एक सिपाही को हातिम ताई के कत्ल के बदले कसीर रकम देने का कहा। हातिम ताई चूंकि अपने साथ कोई मुहाफिज नहीं रखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मौत वक्त पर आनी है और जब आएगी तो उसे कोई नहीं बचा सकता। सिपाही मेहमान के रूप में उनके घर गया और रात में क़याम के दौरान हातिम ताई के कमरे में दाखिल हुआ और देखा कि हातिम ताई गहरी नींद सो रहे हैं। सिपाही ने खंजर निकाला और हातिम ताई पर हमला कर दिया, मगर उसी वक्त हातिम ताई ने करवट बदली और सिपाही का निशाना चूक गया और वो हातिम ताई के ऊपर गिर गया, जिसकी बदौलत हातिम ताई की आंख खुल गई। उन्होंने उस कातिल सिपाही से पूछा, भाई क्या मेरी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई थी? उस कातिल सिपाही ने साफ साफ बता दिया कि वो किसके कहने पर आया था और उसे इसके बदले में कैसे कैसे इनाम व इकराम मिलने थे, जिससे उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी हो सकती थीं। हातिम ताई ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम मुझे कत्ल कर दो, इससे तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। हातिम ताई का ये रवैया देखकर सिपाही हैरान रह गया और फैसला किया कि वो अब हमेशा हातिम ताई के साथ ही रहेगा। यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।